اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے یو کے اسکل ورکر ویزا، یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے میں کن شعبوں میں ورکر کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے کافی لمبی ویڈیو ہو گئی تھی جو میں نے اپلوڈ کی تھی یو کے ورک پرمٹ میں، یو کے ورک پرمٹ ویزا۔ تو اس میں کافی تفصیل سے میں نے بتا دیا تھا کہ کن شعبوں کے ورک پرمٹ آپ کو لینے چاہیے، آپ نے کون سی احتیاط کرنی ہے، ساری صورتحال آپ وہ ویڈیو میرے ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ٹورزم چینل جو ہے یوٹیوب پر بھی ہے، ٹک ٹاک پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی پیج ہے، ادھر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ لائک شیئر کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، اور ساری آپ کو ڈیٹیل بھی ادھر سے مل جائے گی کہ آپ نے کون سی ورک پرمٹ میں کون سی احتیاط کرنی ہے، کیا کن لوگوں سے آپ نے کن کمپنی سے لینا ہے ورک پرمٹ لینا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ برطانیہ میں آپ کو کن شعبوں میں آنا چاہیے، کون سے کام سیکھ کر آنا چاہیے، یا کون سے کام اگر آپ کو آتے ہیں تو ان شعبوں کے ورک پرمٹ لیں تو آپ کو کافی آسانی ہوگی کام ملنے میں بھی، ادھر بھی آپ کو رہنے میں، لیگل ہونے میں۔ تو آج میں آپ کو پوری تفصیل سے کام کرنے والے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ آپ یہ اگر کام جانتے ہیں تو آپ یہ ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں اور خود آپ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ میں بعد میں آپ کو وہ جو ہے ایپ جو یو کے گورنمنٹ کی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو اس موضوع کو میں نے جو یو کے میں جن شعبوں کی ضرورت ہے، ورکرز کی ضرورت ہے، ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک جو ہے وہ بیسک جو ورکر ہیں، مزدور شعبے میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ہنر مند ہیں زیادہ، تو ان کو میں نے دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جتنے بھی شعبے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا یہ ویڈیو سن کر۔ تو سب سے پہلے میں آتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اچھی ایجنسی سے ورک پرمٹ لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں تو آپ ایک تو ضروری پتہ کر لیں کہ یہ لیگل ہے، ساری ٹیکس پیئر ہے، اس کا ایڈریس ہے۔ یہ میں پچھلی ویڈیو پر بھی بتا دیا تھا، لیکن اس پر میں بھی بتاتا ہوں کہ آپ بار بار کسی آدمی کو کوئی دھوکہ نہ دے دے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو جو لیبر کی کیٹاگری ہے پہلے میں وہ بتاؤں گا، اور بعد میں اعلیٰ کوالیفیکیشن یا بڑے ہنرمند جو لوگوں کی ضرورت ہے ان کا بتاؤں گا کہ کن شعبوں میں آپ آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو بتاتا ہوں کہ شیف کی جو ہے، جو کوک ہے، اس کی یو کے میں کافی ضرورت ہے۔ اگر شیف اچھا کاریگر ہے آدمی تو وہ آن لائن اپلائی کر سکتا ہے، یا ورک پرمٹ اس کو ملتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو کمپنی کے پاس اگر کام ہے تو آپ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ شیف جو کوک ہے اس کی کافی ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو شیف ہے وہ پھر فل کاریگر ہونا چاہیے، لیکن اگر کم ہوگا تو پھر ادھر ساتھ کافی ٹائم کام کرنا پڑے گا، پھر آدمی کو جو ہے ٹرینڈ ہوتا ہے، پھر بڑے ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں پر کام مل جاتا ہے۔ تو شیف کی جو ہے وہ اگر آپ کام اچھے جانتے ہیں، آپ کو اچھی کوکنگ ہے آپ کی، تو پھر آپ ورک پرمٹ لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ٹیلرنگ کا کام جو ہے اس کا بھی سکوپ ہے۔ ٹیلرنگ کا اگر کام جانتے ہیں تو پھر بھی آپ آ سکتے ہیں، اگر آپ کو انگلش تھوڑی آتی ہے تو آپ آ سکتے ہیں، کام آپ کو ملنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ سمجھیں کہ آپ کے ادھر بہت ہی کوئی آسانی ہے، تو ایسی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ہر قسم کا ملک کا ہر آدمی ادھر موجود ہے، اس لیے بے روزگاری بھی ہے۔
لیکن ان شعبوں میں جو میں بتا رہا ہوں ان میں آدمی کو بہتر چانس مل سکتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد آدمی کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ٹیلرنگ، شیف کا، ٹیلرنگ کا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے باربر، ہیئر ڈریسر جو ہے اس کا بھی اسکوپ ہے۔ اگر آپ صحیح کام کر سکتے ہیں، جانتے ہیں فل، یہ نہ ہو کہ کام نہ جانتا ہو، جس طرح ٹیلر پاکستان میں بھی یا ہمارے ملکوں دوسرے میں کوئی آدمی سلوار بنا سکتا ہے، قمیض نہیں بنا سکتا، شرٹ نہیں بنا سکتا، تو ایسے آدمی کی تو پھر اس کو پھر لیبر میں یا دوسری شعبوں میں جانا چاہے تو جا سکتا ہے، لیکن ادھر میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا بہت مشکلات ہیں۔ تو باربر کا جو ہے وہ بہت اسکوپ ہے، اگر آپ فل کاریگر ہیں تو ادھر آپ کو کام مل سکتا ہے، آپ اپنی دکان بھی کچھ ٹائم بعد کھول سکتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہیوی ڈرائیور جو ہیں وہ بہت سکوپ ہے، اگر فل ٹریلا جو آپ بڑا چلا سکتے ہیں آپ، صحیح انگلش بھی آپ کی بہتر ہے کیونکہ ادھر کا 1 سال تو چل جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو ادھر کا لائسنس بلکہ جلدی بنوانا پڑتا ہے، تو پھر وہ ادھر انگلش کی بھی لائسنس میں ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ کا ڈرائیور ہیں بہت اچھے ہی تو پھر آپ کو کافی چانس مل سکتا ہے ادھر، جس طرح عرب کنٹری میں ہمارے لوگ بڑے ٹریلے چلاتے ہیں، یا NLC کے پاکستان میں بھی چلاتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں، تو اس طرح کے اگر ٹریلر آپ چلا سکتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے ادھر کافی سکوپ ہے۔ آپ آن لائن اپلائی کریں یا ورک پرمٹ ملتا ہے تو وہ لے لیں۔ سردیوں کے موسم میں ادھر ڈرائیونگ کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آدمی اگر ڈرائیونگ فل جانتا ہے تو وہ چلا سکتا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر جو ہے وہ شعبہ جس کی بہت ضرورت ہے، ہائی ویلڈر، مطلب اچھا اگر کاریگر ہے ویلڈنگ میں، ویلڈر ہے آدمی، کام جانتا ہے، تو اس کے لیے بھی کافی سکوپ ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اچھا کاریگر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے۔ اگر آپ مثلا میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کام جانتے ہیں، لیکن وہ کام کی خرابی کافی کرتے ہیں، لیکن کام میں فل کاریگر نہیں ہوں گے، ادھورا کام کریں گے۔ ایک بار آدمی ایک کام کرتا ہے تو اتنا ادھورا کام کرے گا کہ کسی دوسرے کاریگر کو بلانا پڑے گا، تو ایسے آدمی تو پھر لیبر میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھے کاریگر ہیں، ویلڈر ہیں، تو ادھر کافی سکوپ ہے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو 6 نمبر پر جو ہے کیرر، تو کیرر کی بھی میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کیرر ہوم ہے اور ایک کیرر جو ہے جو کام مطلب ہے مختلف گھروں میں جا کر کرنا ہے، ایک کیرر ہوم ہے، اور ایک سینٹر جو گھروں میں بھی مطلب سینٹر بنے ہوئے ہیں اسپیشل، تو ادھر بھی آپ کیرر کی جاب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ میں اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں یہ جو کیرر ہوم اور کیرر کی جاب کے بارے میں بالکل تفصیل سے بتایا ہے، بلکہ کیرر جو نرسنگ ہے وہ بھی میں نے بتا چکا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو بھی میری دیکھ سکتے ہیں، آپ کو آسانی رہے گی۔ تو اس کے بعد جو پلمبر کا کام آدمی جانتا ہے تو اس کے لیے بھی اچھا سکوپ ہے، آدمی کاریگر ہونا چاہیے۔ تو اگر ورک پرمٹ ملتا ہے پلمبر کا تو آپ لے سکتے ہیں مناسب پیسے دے کر۔ تو الیکٹریشین کی جو ہے بہت ضرورت ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ الیکٹریشین بھی فل کاریگر ہونا چاہیے، بوائلر جو ہے وہ انسٹال کر سکے، لگا سکے سارا صحیح سسٹم کے مطابق۔ تو یہ جو ہے وہ یہ بیسک جابس ہیں جو ان کا کافی سکوپ ہے، اگر آپ کام جانتے ہیں تو ان شعبوں میں آپ ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو چانس مل سکتا ہے، آپ آ سکتے ہیں UK میں اور ادھر آ کر کام کریں۔ تھوڑا مشکلات ہیں شروع میں اور بعد میں بھی کچھ ہوتی ہیں کچھ ٹائم، تو یہ سمجھیں کہ آپ کو محنت کافی 11 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا، تو پھر بعد جا کر بنیں گے، یہ ذہن بنا کر آئیں۔ تو اس کے بعد میں جو دوسرے جابز ہیں جو اعلیٰ کوالیفیکیشن والی جابز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی آدمی کے پاس اگر اعلیٰ کوالیفیکیشن ہو،
بڑے ہنرمند ہوں تو ان شعبوں میں پھر آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو بتاؤں گا وہ ڈاکٹر ہیں۔ جو ڈاکٹر ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے یو کے میں۔ تو آپ ڈاکٹر ہیں اگر تو آپ بالکل خود بھی آ سکتے ہیں اور آپ کو فری بالکل غیر معمولی پرائس پر جو ہے ویزا مل سکتا ہے۔ آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں خود، اس کی ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس کو میں نے بتا دیا، لیکن ڈاکٹر تو ویسے ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کو وہ ساری صورتحال خود سمجھتے ہیں، تو ڈاکٹر کا بہت زیادہ اسکوپ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ جو نرسنگ ہے وہ بہت اس کی ادھر ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ نرسنگ اگر آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ کام جانتے ہیں نرسنگ کا، تو آپ کے لیے بہت سکوپ ہے۔ آپ ورک پرمٹ بھی لے لیں، خود آن لائن بھی اپلائی کریں تو آپ کو ادھر آ کر جاب مل جائے گی اور بہت سکوپ بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈینٹل ڈاکٹر اور ڈینٹل نرس کا بہت سکوپ ہے۔ ڈینٹل کے شعبے میں اگر آپ کی ڈاکٹر ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ اپلائی کریں تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ اور ڈینٹل نرس کا بھی جو ہے، اسسٹنٹ نرس کا ڈینٹل نرس جو ہے، اس کا بھی بہت سکوپ ہے، یہ بھی آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ فارمسٹ جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اگر آدمی، تو وہ بھی ویزا اپلائی کر کے آ سکتا ہے، ادھر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کافی سکوپ ہے۔ اگر آپ کیمیکل انجینئر ہیں تو پھر بھی آپ کو بہت آپ کا سکوپ ہے، آپ کو ادھر بہتر جاب مل سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ شپ یا بوٹ کہہ لیں، اس کا اگر آدمی کاریگر ہے تو اس کا بھی بہت سکوپ ہے۔ ویزا اپلائی کریں اور آپ کو ویزا مل جائے تو ادھر آپ کی ایڈجسٹمنٹ اچھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ایئر کرافٹ انجینئر ہیں تو بھی آپ آ سکتے ہیں، آپ ادھر کافی سکوپ ہے اس کام کا بھی۔ تو آرٹ انجینئر جو ہیں وہ بھی کافی ادھر سکوپ ہے، آ سکتے ہیں۔ میتھ جو اعلیٰ کوالیفیکیشن ہے، ایم فل ہے، ایم ایس سی، اگر میتھ آپ کو بہت اچھا آتا ہے تو آپ میتھ کے بھی بطور ٹیچر، پروفیسر، لیکچرار آپ آ سکتے ہیں۔ تو کافی سکوپ ہے، جن لوگوں کو بہت اچھا میتھ آتا ہے ان کے لیے برطانیہ میں کافی سکوپ ہے۔ یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شعبے جو میں بتا رہا ہوں، یہ سمجھیں کہ ان کی امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جتنے بھی فارن ہمارے عرب کنٹری میں ہیں ان میں بھی سکوپ ہے۔ یہ سمجھیں کہ دنیا کے پاکستان میں بھی ہے یا دوسرے ہمارے جو ملک ہیں، لیکن بیرون ملک اگر آپ نے آنا ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہنر ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ہے، دو ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی رہے گی۔ عرب کنٹری میں یہ ہے کہ جو ایئر کنڈیشن ہے ان کا یہ بھی کام کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، سولر پینل کا بھی کافی سکوپ ہے۔ تو اگر آپ سولر پینل میں انجینئر ہیں تو آپ کو ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد میتھ کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنالوجی انجینئر ہیں اگر آپ کو، تو پھر بھی آپ آن لائن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو کافی جو ہے سکوپ ہے ادھر ٹیکنالوجی انجینئر کا، آپ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتے ہیں۔ یوٹیوبر جو ہیں یہ ان کا بھی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، تو ان کو بھی کافی جو ہے ان کا چانس ہے کہ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور ویزا جو ہے یو کے والے دے دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر آن لائن اگر آپ کو کام کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں یا کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو ویزا ملنے کے بہت ہی کافی حد تک چانسز ہیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ دوسرے شعبوں میں بھی کام آپ کر سکتے ہیں، جس مطلب ہنرمند آدمی کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ جو ویزے میں نے بتائے ہیں ان میں کافی سکوپ ہے۔ اگر آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ آن لائن جو ہے وہ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں بار بار اس چیز پر زور دے رہا ہوں کہ بہت
جو ہنرمند آدمی ہے کام جانتا ہے تو اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کام مل جائے گا۔ تو جو ایپ میں نے بتائی تھی کہ جو پڑھے لکھے آدمی ہیں خود بھی ادھر جا کر گورنمنٹ کی یہ برطانیہ کی ایپ ہے GOV.UK پر آپ جا کر ویزا اپلائی جو ویزا اینڈ امیگریشن ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جن شعبوں میں ضرورت ہو، تو خود بھی پڑھے لکھے جیسے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو میتھ جن لوگوں کو آتا ہے، ٹیکنالوجی انجینئر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ڈینٹل ہیں، اس طرح آپ خود بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو جو دوسرے شعبے میں نے بتائے ہیں وہ بہتر ہے کہ ان کو اگر کسی ایجنسی سے ملتے ہیں، مثلا ٹیلر ہے، باربر ہے، ایوی ڈرائیور ہے، تو کسی ایجنسی سے ملتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لے لیں، یا کسی اچھے آدمی سے جو قابل اعتماد ہو اس سے ورک پرمٹ بھی لے سکتے ہیں۔ تو آئندہ میں انشاءاللہ جو ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو سیزنل ویزا، UK سیزنل ویزا، اور جو فارم اور پولٹری ویزا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ دو علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، دو علیحدہ، تو ایک میں ورکر ویزا اور دوسرے میں پولٹری جو ویزا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک میں سیزنل ویزے کا اور دوسرے میں جو فارمر ہے یا پولٹری ہے اس کا جو ہے یہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پلیز یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں اور چینل یوٹیوب پر سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی معلومات مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات، مصیبتوں اور بیماریوں سے بچائے اور مجھے بھی اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔